زیادہ نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سزائیں دکھائی گئی تھیں معراج کے سفر میں. اس میں سے ایک سزا ایک اور تھی. یہ ماں باپ نے بھی سمجھنا ہوگا اس کو، اور بچوں نے بھی سمجھنا اور نوجوان اولاد نے بھی سمجھنا ہوگا اس حدیث کو، کہ معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سزائیں دکھائی گئی. تو ان میں سے ایک سزا یہ تھی کہ ایک انسان ہے وہ جلتا ہے اور جل کے راکھ ہو جاتا ہے، پھر ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے تندرست، پھر جلتا ہے، پھر راکھ ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا جبرائیل سے، یہ کیا ہے، اسے کیا ہو رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچاتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا. تھوڑی دیر بعد ماں باپ پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، بچہ ہے بغیر معافی مانگے ٹھیک ہو جاتے تھے، ہو جاتے ہیں ٹھیک. پھر یہ ان کو دکھ پہنچاتا تھا، پھر ماں باپ جلتے تھے، پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، کوئی بات اچھا. پھر دکھ پہنچاتا تھا چند دن کے بعد، پھر ماں باپ جلتے تھے، پھر ٹھیک ہو جاتے تھے. آج اس کی بھی یہی سزا ہے، آج اس کی بھی یہی سزا ہے. یہ جلے گا ٹھیک ہو جائے گا، راک ہو جائے گا، پھر تندرست ہوگا، پھر اس کو اسی طرح تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا جس طرح وہ زندگی میں ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا رہا، دکھ پہنچاتا رہا. آج سوچنا ہوگا گھروں کے ماحول کے اندر کہ آخرت میں کیا ہے. ہاں اس کا علاج کیا ہے؟ آخرت کی سزا کو اگر معاف کرانا ہو تو ماں باپ سے فوراً معافی، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ 1000 دفعہ، پتہ نہیں کتنے سال تک، لیکن عفو درگزر معافی مانگتے رہے نا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ معافی مانگی پھر معافی مانگی پھر معافی مانگی پھر معافی مانگی. کیا فائدہ ایسی معافی مانگنے کا جب بندہ ہی نہیں بننا اس سے؟ نہ میرے بھائیو، نہ. اگر بچے معافی مانگیں ایک دفعہ، نوجوان بچے بات انہی کی ہو رہی ہے، ان کو معاف کر دیجیے. پھر انسان ہے تکلیف پہنچائیں گے، پھر معاف کر دیں تاکہ اس کے ذمے میں یہ گناہ نہ رہے. اور عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ معافی مانگے اس کی قدر کیجیے. نوجوان بچے اور بچیاں جب کبھی اپنی غلطی پر معافی مانگیں ان کی قدر کیجیے، اس لیے کہ معافی وہ مانگتا ہے جس کے دل میں غلطی کا احساس ہوتا ہے. اگر آپ نے معاف نہ کیا اور معافی کے حالات نہ بنائے تو ایسی صورت میں ان کے اندر سے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے گا. یہ معافی نہیں مانگیں گے، پھر توبہ استغفار کی طرف آئیں گے ہی نہیں. اس لیے بار بار معافی کرنے کو کوئی بیکار کام نہ سمجھیے گا کبھی زندگی میں. بار بار معاف کرنے کو کبھی زندگی میں بیکار کام نہ سمجھیے گا. یہ چلے گا سلسلہ. گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے. یہ بچے بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، یہ نوجوان بھی گناہوں سے معصوم نہیں، ہوتے رہیں گے. لیکن جس طرح اللہ عفو درگزر کا دروازہ بند نہیں کرتا، یہ ماں باپ بھی عفو درگزر کا دروازہ بند نہ بند کرے کچھ ہو جائے. لا تقل لهما اف، ان کو اف نہ کہنا ایک نصیحت یہ اللہ نے فرمائی. 5 فارمولے دیے اللہ نے اس آیت کے اندر، ان 2 آیتوں کے اندر 5 فارمولے گھر کے حالات کو درست کرنے کے لیے. میں نے پھر عرض کر دیا اس کے علاوہ چارہ کار کوئی نہیں. نمبر 2 ولا تنہرہما، نمبر 2 ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ان دونوں کو. یہ جو بوڑھے ہو گئے، اب یہ لا تنہرہما بھی بتا رہا ہے کہ یہ بوڑھوں کے لیے ہے جب بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے یہ آیت نہیں ہے. چھوٹے بچے ذرا سا جھڑکنے کی کوشش کریں گے، ایک ماریں گے وہاں جا کے گرے گا، آئندہ ضرورت نہیں ہوگی. یہ جھڑکنے کا عمل یہ جوان بچوں میں سے ہوتا ہے. لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں. نوجوان کیوں جھڑکتا ہے؟ اس کو عادت پڑ جاتی ماں باپ کو جھڑکنے کی، بوڑھے کو جھڑکنے کی، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو چپ کرا دوں گا نا تو ذرا امن آ جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، جھڑکوں گا چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. لیکن وہ آخرت والی وہ مثال یاد رکھ لیجئے گا. اب جھڑک کے چپ تو کرا لیا، ان کو جلا تو دیا، ان کو دکھ تو پہنچا دیا ہے، آگے جا کر پھر اسی دکھ میں مبتلا ہونا پڑے گا، بار بار جلنا پڑے گا، بار بار تندرست ہوگا یہ نوجوان.
اس لیے لا تقل لهما اف، ان کو اف نہیں کہنا، تکلیف پہنچانے کی ہلکی سی بات بھی نہیں کہنی۔ نمبر 2 ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا نہیں، چاہے کچھ ہو جائے۔ بعض نوجوان ہوتے ہیں آگے جا کے کہتے ہیں اگر حالات ایسے آ جائے کہ جھڑکنا پڑے، مجبور ہو جائے، جی مجبور ہو جائے تبھی تو کہا ہے نا، قابو رکھے اپنے آپ پر، نہ جھڑکے، کچھ ہو جائے۔ لا تنہرهما، ان بوڑھا بوڑھی کو جھڑکنا نہیں، ماں باپ کو۔ نمبر 3 وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل ولا تنهرهما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ نمبر 3 وقل لهما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے، کچھ ہو جائے۔ اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پیسہ لینا چاہتے ہیں، کچھ ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ میٹنگ کیجئے، بات کیجئے، نرمی سے بات کیجئے، 10 دفعہ کر لیجئے، لیکن قل لهما قولا کریما۔ یہ میرے ماں باپ آپ نہیں سمجھتے مولانا صاحب، میرے ماں باپ جو ہے نا وہ نرم لہجے میں سمجھنے والی قوم ہی نہیں، نسل ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن میرے عزیزان محترم، اس کے لیے ماں باپ کو شروع سے اولاد سے نرم لہجے میں بات کرنی پڑے گی۔ بات پھر وہیں آ جائے گی۔ ماں باپ جوانی تک بچوں کے ساتھ سخت لہجے میں، ترش لہجے میں جھڑکنا، ڈانٹنا عادت بنا لیں، کبھی کبھار برداشت ہو جاتا ہے، عادت بنا لیں۔ جوان ہونے کے بعد یہی بچے اور بچیاں اسی سبق کو دوبارہ دہرا کر سنائیں گی ماں باپ کو۔ ماہر نفسیات کے پاس ایک نوجوان بچے کو لے گئے، بھی بالکل جوان ہو ہی رہا تھا، ابھی 11 سال 12 سال، ابھی نوعمری 13 سال کی عمر تھی۔ تو وہ ماں لے کر گئی ماہر نفسیات کے پاس اور جا کر کہا یہ چیختا بہت ہے، چیخ کر بات کرتا ہے، جب بات کرتا ہے چیخ کر کرتا ہے، اس کا کوئی علاج کرے۔ جب بات کرتا ہے 12-13 سال کا بچہ تو یہ چیخ کر بات کرتا ہے۔ ماہر نفسیات نے وہ بچے کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بٹھایا اور کہا بیٹا ذرا باہر جاؤ، اور ماں سے کہا اس کی کہ آپ اصل میں چیخ کر باتیں کرتی رہی اب تک۔ آج بچے کو بھی یہی سمجھ میں آ گیا کہ بات اگر کسی کو منوانی ہو تو اس طرح بنوائی جاتی، چیخ کر بات کی جاتی۔ آپ چیخنا بند کر دیں، یہ بھی بند کر دیں۔ آپ شوہر پر چیختی ہیں، بچوں پر چیختی ہیں، اونچی آواز سے، اور ڈانٹو بلاؤ، سر اٹھایا ہوتا ہے پورے گھر کو، اب یہ بھی وہی سننا پڑے گا آپ کو۔ اس کی تربیت ہوئی ہے باقاعدہ کہ چیخ کر بات کرو، اور اگر شروع میں پہلی دفعہ چیخ کر بات کرے اور اس کو سمجھا دیا جائے اچھی طرح، جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا تربیت کا نسخہ سمجھایا۔ اس جملے کو سمجھنا ہے فارسی میں کہ گربہ کشتن روز اول، بلی کو مارنا پہلے دن مارو، بلی کو مارنا ہے پہلے دن مارو، ترجمہ اس کا۔ اس نے کیا بتایا شیخ سعدی نے پورا واقعہ کیا لکھا کہ جو بلی آئی نا تو بڑا پیار آیا اس پہ، تو اس کو دودھ بھی پلایا، اس کو پانی بھی پلایا، اس کو کوئی چیز، جب وہ آتی دودھ پلاتا۔ پہلے ایک دن دودھ میں منہ میں ڈالا اس نے کہا اس کو دودھ پینا، اس نے تھوڑا سا دودھ دے دیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ، آخر کار دودھ جو پینے والا پڑا ہوا تھا نا اس میں آگے بلی نے منہ مار دیا۔ جب منہ مار دیا اسے کھینچ کے جوتا مارا تو شیخ سعدی نے پیچھے سے کہا گربہ کشتن روزے اوپر، بلی کو مارنا تھا تو پہلے دن مارتے نا۔ یعنی آپ جس چیز کی عادت کو بالآخر ناپسند کرتے ہیں اس کو شروع سے ناپسند کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ڈانٹنے کے عمل کو جھڑکنا، اگر اس کو ختم کرنا ہے تو پہلے خود ختم کرنا پڑے گا۔ ہم جھڑکتے رہے 10 سال 12 سال 14 سال 16 سال، ہم جھڑکتے رہے، جواب میں یہ ہمیں نہ جھڑکے نوجوان، نہیں، ہم نے تو سکھایا اس کو یہ کہ بات منوانی ہو تو جھڑک کے منو۔ اس کو سوچنا ہوگا، بیٹھ کے سوچنا ہوگا۔ لا تنہرهما، ان کو جھڑکنا نہیں ان دونوں کو۔ وقل لهما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ اور چوتھا اصول واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، ان بوڑھے بوڑھی کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا، ان کے سامنے اکڑنا نہیں۔ 4 اصول ہو گئے۔
نمبر 1 اف نہیں کہنا، تکلیف کی ہلکی سی بات بھی نہیں کہنی، کوشش جتنی ہو جائے، اور اگر غلطی ہو جائے فوراً آپ معافی، عادت بنائیے۔ نمبر 2 لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ نمبر 3 قل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ نمبر 4 ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا۔ اور 5واں اور آخری فارمولہ جو اللہ نے بتایا اس آیت کے اندر، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان زندہ ماں باپ کے لیے، مرنے کے بعد سارے دعائیں کرتے ہیں، ان زندہ ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کریں، اولاد کو کہا۔ اور زندہ ماں باپ کے لیے دعا کیا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، جب ہماری قابل رحم حالت تھی، ہم نہ اپنا بھوک بتا سکتے تھے، نہ اپنی بھوک، نہ اپنی پیاس، نہ اپنی گندگی، کچھ بھی نہیں بتا سکتے تھے، سمجھا ہی نہیں سکتے تھے، اس وقت یا اللہ ہماری حالت قابل رحم تھی۔ ان دونوں بوڑھا بوڑھی نے اس وقت اپنی جوانی کے اندر ہم پر رحم کھایا، اے اللہ اب بڑھاپا آ گیا، اب طرح طرح کی بیماریاں آ گئیں، اب یہ بے بسی اور رحم قابل رحم حالت ہے، اب تو یہ غصے میں آتے، غصہ بھی ان کا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور یہ باتیں بھی ایسی کرتے ہیں ان کا ہم برداشت نہیں ہو رہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے نا کہ اللہ ان دونوں پہ رحمت فرما، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت کر دے گا۔ آج کی گفتگو میں صرف اتنی التماس ہے کہ گھروں کے ماحول کو اگر پرسکون بنانا ہو تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 اور 23 کا مطالعہ کیجئے، ترجمہ کیجئے، اس پر اس نئی نسل کو لے کر آئیے، گھر بڑا پرسکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔